آپ حضرات کو سنا کے جا رہا ہوں، میری بہنیں مائیں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے واسطے اپنی اولاد پہ نظر رکھو، خدا کے واسطے اپنے بچوں کی جیب پہ نظر رکھو، حرکات و سکنات پہ نظر رکھو، رات کو کتنے بجے سوتا ہے، دن کو کتنے بجے اٹھتا ہے۔ اگر آج آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، اگر آپ کے روب کو، آپ کے دبدبے کو آپ کا بچہ سمجھ گیا تو خدا پاک کی قسم آپ کے آگے کھڑا ہوا طاقت رہے گا، اگر نہ میرے عزیزو اگر آج سمجھ نہ آئی تو یہی کل بڑھاپے کے اندر تیرے میرے چہرے پر سگریٹ کی پھوکے مارتا نظر آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پوتے سے پوچھ لیا، آپ نے فرمایا بتا تیرے پاس یہ ٹھنی کہاں سے آئی ہے، ہاں تیری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ کہنے لگے دادا ابا میں نہیں کھولوں گا۔ آپ نے فرمایا جب تک کھولے گا نہیں تیرا دادا تیری جان نہیں چھوڑے گا۔ حالانکہ باپ بھی پاس کھڑا تھا، اماں جان بھی پاس کھڑی تھی، دادی جان بھی پاس کھڑی تھی، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لے۔ بیوی نے شوہر سے یوں نہیں کہہ دیا اس کو دادا بن کے رہے، ہر وقت بچوں پہ روب ڈالتا رہتا ہے، اگر یہی حالت رہی ہمیں مکان کرائے پہ لینا پڑے گا، ہمیں نہیں پتا روٹی اس وقت ملے گی جب مکان دوسرے کا فیصلہ کرے گا۔ کسی کی جرت نہ ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر مٹھی کھلوا لی، ایک درہم اس مٹھی کے اندر نکلا۔ آپ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا اس کو تو نے دیے؟ کہنے لگی اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو آج گھر کے اندر ہنڈیا بھی پکتی، روٹی بھی بنتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر والی کہنے لگی تو نہیں دیے ہوں گے؟ فرمایا رب اکبر کی قسم ہے اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے پوتے کو دینے کے بجائے عمر پاؤں کا جوتا خرید لیتا۔ کتنے دن ہو گئے میرے پیر کا جوتا کوئی نہیں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران مدینے کی گلیوں میں ننگے پیر پھر رہا ہے۔ اپنے بیٹے سے فرمایا تو نے دیے؟ کہ ابا جب تیری جیب میں نہیں تو میری جیب میں کیسے آئیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا غصے سے دیکھا، عمر کے روب سے تو شیطان کانپتا ہے، عمر کے روب سے تو پانی ڈرتا ہے، عمر کے روب سے تو ہوا ڈرتی ہے، عمر کے روب سے تو زمین کانپتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک دن شیطان میرے سامنے آ گیا اور مجھے کہنے لگا عمر جب تک تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ہر گلی میں بے خوف و خطر میں آیا کرتا تھا، ہر جگہ نہ ڈر جایا کرتا تھا۔ عمر جس دن تو نے کلمہ پڑھا پہلے گلی کے کونے سے میں دیکھتا ہوں، اگر عمر اس گلی میں تو آ رہا ہوتا ہے میں رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں۔ اللہ بیٹے جب تک نہیں بتائے گا تیرا دادا تیری جان نہیں چھوڑے گا، بتا تیرے ہاتھ میں اٹھنی یہ کہاں سے آئی؟ کہنے لگی مجھے چاچا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ پکڑا، دوسرے ہاتھ میں پوتے کا ہاتھ پکڑا، بیت المال کے امین ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور جا کے زور سے درے کا دستی درے کا کونا دروازے پہ مارا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کی جھیری میں سے دیکھا عمر کے ہاتھ میں درہ ہے اور آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، چہرہ لال ہوا ہے۔ اندر سے پوچھنے لگے عمر اگر درہ اٹھانے کی ضمانت دے دے، درہ اٹھانے کی ضمانت دے دے تب میں باہر آؤں گا۔ آپ نے فرمایا دوسری آواز نہیں دوں گا، جلدی دروازے سے باہر آ جا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے۔ آپ نے فرمایا سلام جواب بعد میں دوں گا، پہلے بے بتا یہ اٹھنی تو نے دی؟ اللہ اکبر۔ ابو موسیٰ اشعری ہنسنے لگے، کہنے لگے اس اٹھنی کی بنا پر اتنا بڑا روب دکھا رہا ہے، درہ نکال کے باہر کھڑا ہوا ہے، میرے سے ناراض ہو رہا ہے؟ ہاں بتا اٹھنی تو نے دی؟ کہ بیت المال میں آڑ کباڑ جمع تھا، کچرا گند جمع ہوا تھا، آج میں بیت المال کی صفائی کرنے لگا، یہ کچرے کے اندر اٹھنی پھدکتی ہوئی آئی، تیرا پوتا سامنے کھڑا تھا، میں نے یہ اٹھنی تیرے پوتے کے ہاتھ میں دے دی، اس کے علاوہ تو کوئی بات کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بات بتا تو بیت المال کا مالک ہے یا مسلمانوں کے مال کا امین ہے؟ کہنے لگے میں امین ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھنی ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ لی، اپنے سر سے پگڑی اتار دی، چوکڑی آلتی پالتی مار کر بیت المال کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے اوہ لوگو عمر ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مدینے کے گھروں کے دروازے کھل گئے، لوگ کہنے لگے میت نظر نہیں آ رہی، جنازہ نظر نہیں آ رہا، تجھے کیا ہو گیا؟ فرمایا ابو موسیٰ اشعری سے پوچھو، مسلمانوں کے پیسوں کی اٹھنی ہے، اسے پورے مدینے میں دینے کے لیے میرا پوتا نظر آیا تھا۔ اگر قیامت کے دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے
دربار میں پہنچ لیا، عمر میری امت کا آٹھن تیرے گھر میں کیسے آئے تھے؟ رب اکبر کی قسم ہے عمر کی ساری نیکیاں چلی جائیں گی لیکن جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ، یہ کھا گیا وہ کھا گیا، فاطمہ کو یوں کر دیا یوں کر دیا، تمہیں شرم نہیں آتی قیامت کے دن؟ اللہ، میں ملک شام کے اندر میرے عزیزو 4.5 گھنٹے کے قریب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں کھیلنے والی، نام محمد جناب عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہونے والی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں آرام فرما رہی ہے۔ میں دسمبر کے مہینے میں تقریباً 4.5 گھنٹے اماں کی قبر کے پاس بیٹھ کے آیا۔ میں نے کہا اماں پاکستان والوں کو جا کے پیغام کیا دو؟ فرمانے لگی پاکستان والوں کو جا کر پیغام دے دو کہ نبی کے یاروں کے گلے مت کیا کرو، کملی والا تو دنیا سے چلا گیا تھا، ہمیں رشتے دینے والے یہ تھے، ہمیں وظیفے دینے والے یہ تھے، ہمارا بچپن سنبھالنے والے یہ تھے، ہماری پردے سنبھالنے والے یہ تھے۔ رب اکبر کی قسم ہے مجھے ماں زینب کے روزے سے آواز آئی، خبردار غیرت مندوں سے کہہ دینا بے غیرت نہ بنو، آج تمہیں غیرت والا قدم، آج تمہیں غیرت والا جو پردہ ملا یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کا صدقہ ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری دی، جتنا قرآن پاک پڑھا گیا پڑھا۔ حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری بار بار میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے اماں کے روزے پہ حاضری دے یا اماں کی قبر کی زیارت کرا۔ میں نے کہا آپ میرے شیخ ہو، میرے مربی ہو، اگر یہ آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اگر آپ کا مشورہ ہے تو مجھے اختیار ہے، مشورہ مانو یا نہ مانو۔ فرمانے لگے کراچی سے 5 گھنٹے کی فلائٹ لے کر ملک شام میں آئے ہو، تم جاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا پتہ ہے اس مٹی میں ایک عورت اللہ اکبر آرام کر رہی ہے، اللہ اکبر، مجھے اس کی قبر کی مٹی کا حیا آ رہا ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا رب اکبر کی قسم ہے اس کا پردہ بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں اس کے بھائیوں نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کر اللہ کا قرآن سنایا ہے۔ میرا نہیں دل کرتا میں اس کی قبر کو دیکھوں کہ بدنگاہی کراچی سے لے کر پنجاب تک، پنجاب سے لے کے ملک شام تک ان آنکھوں نے کتنی بدنگاہی کی، اماں کے روزے کی زیارت کرے، ان آنکھوں کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اللہ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عید کی نماز کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، حضرت عمر کے پیر کے اندر جتی کوئی نہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر تیرا جوتا کہاں چلا گیا؟ کہنے لگے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو، تنخواہ گھر میں سالن پکنے کی اجازت نہیں دیتی، عید کے دن جوتا کہاں سے لے کے آؤں گا؟ اللہ اکبر، کہ عمر تیرا حق ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، بیت المال کے اونٹ بھی چراتا ہے، اینٹ کا سرانہ بنا کر درخت کے نیچے سوتا ہے۔ عمر اللہ اکبر، تجھے اختیار ہے تھوڑا بہت لے لے۔ فرمایا قیامت کے دن سوال جواب کی ذمہ داری تو لے لے، بیت المال کا دروازہ کھول دیتا ہو۔ فرمایا اس کا تو مجھے کوئی پتہ کوئی نہیں۔ فرمایا تو اپنا کام کر۔ عمر ننگے پیر زندگی گزارے گا لیکن حوض کوثر پر عمر شرمندہ نہیں ہونا چاہتا ہے۔ ممبر پر کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں اسمعوا واطیعوا، او لوگوں میری بات سنو اور جو کہوں اس پہ عمل کر لو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، زنگ آلودہ تلوار ہاتھ میں، ایک دائیں سے کھڑے ہوئے ایک بائیں سے، کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری بات سنیں گے نہ تیری بات پہ عمل کریں گے جب تک یہ نہیں بتلائے گا تیرے تن پہ یہ نیا کرتا کہاں سے آیا ہے۔ ہم نہیں تیری بات سنتے، کرتا بدلا یہ کہاں سے آیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر چھوڑ دیا، زمین پر آ کر بیٹھ گئے، صحابہ اکرام پریشان ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہے، آنکھوں سے آنسو بارش کے قطروں کی طرح گر رہے ہیں اور بار بار کرے لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری بات سنی جائے گی نہ اس بات پہ عمل کی جائے گا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ رحم فرما دے، اللہ رحم فرما دے۔ اتنے میں آپ کا بیٹا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب آ کے بیٹھ گیا اور ابا جان کی بغل میں ہاتھ دے کر باپ کو اپنے سارے سے کھڑا کر لیا۔ فرمایا ابا جان جن کی جوان اولاد ہو جائے ان کے باپ
کو روئے ان کے باپ رویا نہیں کرتے. ابا تیرا بیٹا جوان ہے, جہاں تک ابا جان ہو سکے گا تیری عزت کی تیری وکالت ابا جان تیرا بیٹا کرتا رہے گا. صحابہ اکرام کی طرف منہ کیا, فرمایا کون ہے جو میرے باپ سے کرتے کا سوال حساب کرتا ہے؟ صحابہ اکرام کہنے لگے ہم نے سوال کیا. اللہ اکبر. اب سنو کیا کہہ رہے ہیں, کوئی ہدیہ نہیں آیا تھا, کوئی مرید نے آ کے نہیں دیا تھا, کوئی زبردستی نہیں کیا تھا, کہیں سے تحفہ نہیں آیا تھا. پرسوں بیت المال میں کپڑے کے تھان آئے تھے, پورے مدینے والوں کو 1.5 گز یا 1 گز کا کپڑا ملا تھا. اتنا ہی حصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں کپڑا آیا. میں کل شام پرسوں شام ابا کے گھر گیا, میں نے جا کے دیکھا تابڑے میں پانی لے رکھا ہے. میرا باپ جو تن پہ کپڑا تھا, حضرت عمر سال میں 2 کرتے بنایا کرتے, پورا سال انہی 2 کرتوں پہ گزارا کیا کرتے. میرا باپ تسلے میں ٹپ میں پانی لے کر کرتا دھو رہا تھا, جہاں سے میرا باپ کپڑا پکڑتا وہیں سے کپڑا چھین جاتا, پھٹ جاتا. میں نے پانی میں سے تسلے میں سے کرتا اٹھایا, میں نے کہا ابا یہ دھونے کے قابل ہے نہ پہننے کے قابل ہے. فرمایا بیٹا کیا کروں, تیرے باپ کے پاس دوسرا کرتا کوئی نہیں. میں نے کہا ابا جو تجھے پرسوں کپڑا ملا تھا, فرمایا بیٹے میرا قد لمبا, اتنے میں میرا کپڑا میرا کرتا نہیں بنتا. فرمانے لگے میں اپنے گھر گیا, جو میرے حصے کا کپڑا تھا وہ میں لے کے آیا, میں نے باپ کو لا کے دیا. میرے باپ نے کانٹوں سے سلائی کر کر یہ 2 کپڑوں کو جوڑ کے کرتا بنایا. صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے رونے لگے. اللہ اکبر. سارے صحابہ اٹھے, حضرت عمر کے قدموں میں بیٹھ گئے. فرمایا رب اکبر کی قسم ہے عمر حضور کو جا کے شکایت نہ کرنا, ہم نے تیرے عدل پہ انگلی اٹھائی, ہم نے تیرے انصاف پہ انگلی اٹھائی, عمر تیرے وجود پہ انگلی اٹھائی, بلکہ اے عمر ہم تیرا عدل پر رکھنا نہیں چاہتے تھے, تیری غیرت پر رکھنا نہیں چاہتے تھے, بلکہ تیرا عدل ہم امت کے سامنے لانا چاہتے تھے, اور تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے جن کا غلام عمر اتنا اعلیٰ, ان کا آقا محمد کتنا اعلیٰ ہوگا. کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ اکبر. میرے محترم بزرگوں دوستو, کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے کے کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں. حضرت حفصہ کہنے لگی عمر تجھے کیا ہو گیا, صبح سے رو رو کے ہلکان ہو گیا. گھر والے کہنے لگے عمر تجھے کیا ہو گیا, بیٹا پریشان ہے, صحابہ اکرام پریشان ہے, تمہیں کیا ہو گیا؟ اب کیا تھا, کوئی آفت نہیں آئی, کوئی مصیبت نہیں آئی, کسی کا رکا نہیں آیا, کسی لشکر نے مدینے پر حملہ کرنے کا اعلان نہیں کیا. عمر کے رونے کی وجہ سنو, ڈسکے والوں ایمان تازہ ہو جائے گا. فرمانے لگے اوہ لوگوں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, عمر کو کیا پتا کہاں سے روڈ ٹوٹا ہوا ہے, کہاں سے روڈ بنا ہوا ہے. ایک پل پر ایک چرواہے نے آ کے بتایا کہ عمر اس پل کے اوپر سے میرا بکریوں کا ریوڑ گزر رہا تھا, پل میں سوراخ تھا, میری بکری کا پاؤں چلا گیا, اس کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی. عمر بتا اس کا اللہ کو کیا جواب دے گا؟ پر میں رو رو کے میرا رومال گیلا ہو گیا. اگر اللہ نے پوچھ لیا اے عمر تیرے دور میں بکری کا پیر ٹوٹ گیا تھا, فرما عمر کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی لفظ نہ ہوگا. کون بدبخت کہتا ہے فاطمہ کا کھا گئے. اللہ رات کو مدینے کی گلی میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہیں, ایک بڈڑی دروازے پہ بیٹھی ہے. اللہ اکبر. اور کیا کہہ رہی ہے, ہائے میں کیا کروں, کاش عمر میرے سامنے ہوتا, میں عمر کا گریبان پکڑ لیتی. اگر میرے سامنے زندگی میں موقع نہ ملا تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں حضور کے حوض کوثر پر گریبان پکڑ کے لاؤں گی. حضرت عمر کی چیخ نکل گئی. اس بڑھیا کے دروازے پہ پوچھنے لگے بتا تیرا عمر نے کیا بگاڑا جسے اتنے کوس نے دے رہی ہے. کہنے لگے اسے پتا نہیں, میرا شوہر کوئی نہیں, میرے بچے کوئی نہیں, 25 دینار میرے پہ قرض ہے, آج کئی دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا میرے منہ میں نہ گیا. کہ تو نے جا کر عمر کے دربار میں بتایا تھا, حضرت عمر کو جا کے بتلایا تھا. کہ اچھا اب یہ نوبت آ گئی کہ دکھڑے سنانے کے لیے عمر کی چوکھٹ پہ جانا پڑے گا. وہاں جا کے دکھڑے سناؤں گی. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بڑا, پھر اسے نہیں پتا مدینے میں کیا حال ہے. کہ کتنا قرض ہے تیرے پہ؟ کہ 25 دینار. بیت المال گئے, 300 دینار لے کر آئے, 2 اونٹوں پر 2 توڑے لے کے آئے. فرمایا بی بی یہ رکھ, انشاءاللہ کل وہاں قصر خلافت میں آنا, عمر کے پاس آنا, میں بھی تجھے وہیں کہیں نظر آؤں گا, تیرے پورے سال کا پوری زندگی کا تیرے انتظام کروں گا. وہ کہنے لگی بڑا عمر کا طرفدار بنتا ہے, کل وہاں تو یہی کر دے.
کھانا دیا، جو گھر کے اندر پکا تھا وہ دیا۔ بی بی کہنے لگی سر پر ہاتھ پھیر کے، کتنا سونا ہے، کتنا نصیب خاندان کا فرد ہے، کس باپ کا بیٹا ہے، کاش عمر خلیفہ نہ ہوتا تو خلیفہ ہوتا۔ پھر بھی نہیں بتایا، یوں نہیں کہا جی دعا کریو جی، آہو پنکھے کے پر پہ نام نہ لکھوایا۔ زکوٰۃ کا 5 کلو کا تھیلا، وہ بھی آدھے اس کے اندر آٹا، آدھا اس کے اندر پتہ نہیں کیا، برائے احصال ثواب حاجی فلاں بن فلاں بن فلاں صاحب، اور برائے صحت فلاں فلاں فلاں، پورا ڈسکا۔ یہ جوڑے زکاتوں میں تقسیم ہوتے ہیں نا، حاجی صاحب کو پتہ ہے ماشاءاللہ، کس کا پاجامہ پھٹا ہوتا ہے، کس کی قمیض پھٹی ہوتی ہے، دعا کرنا۔ وہ پاجامہ سینے کے تمہارے واسطے دعا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنا نام نہیں بتلا رہے کہ میں عمر ہوں، اب وہ کہہ رہی کاش تو عمر ہوتا۔ اب کیا کریں؟ بی بی خدا کے واسطے تیرے سے ایک بات کروں، مجھے بیٹا سمجھ کے میری بات قبول کر لے۔ وہ کہہ لی کیا بات؟ کہ ایسا کر عمر کی جگہ میں معافی مانگتا ہوں تو عمر کو معاف کر دے۔ من کہا لے، اب تو بھی اس کا ساتھی ہے، ووٹر ہے، بڑا لگتا ہے میں نہیں معاف کرتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے بیٹھ کر ایسے رونے لگے جیسا بچہ دودھ کا بھوکا رونے لگتا ہے، ماں کی تلاش میں روتا ہے۔ بڑھیا کو ترس آیا، کہنے لگی اچھا تو عمر کا دیوانہ ہے، میں نے دیکھا کوئی نہیں، جا تیرے کہنے پہ اسے معاف کرتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ قلم منگوایا، کہ میرے پاس کاغذ قلم کوئی نہیں، وہ فرمایا یہ میرے پلے پر لکھ دے، میرے کرتے کے کونے پر لکھ دے، اللہ اکبر، کہ عمر میرا قرضہ تھا، میں نے ایک دکھڑا سنایا، عمر کی طرف سے مجھے 300 دینار دے گیا، جس کی خوشی میں میرا قرضہ اتر گیا، میرے گھر کے 2 مہینے کے کھانے کا انتظام ہو گیا، اس خوشی میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ یہ بھی تحریر مکمل تھی، بی بی انگوٹھا دستخط کرنے والی تھی، اتنے میں 2 ہستیاں آ گئی، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، کہنے لگے امیر المؤمنین، ملک شام سے قافلے آئے ہوئے ہیں، ملک شام سے وفد آئے ہوئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بی بی کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا۔ حضرت امیر المؤمنین کا لقب بھی حضرت عمر کو ملا، اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ حضرت ابوبکر خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین حضرت عمر کو لقب ملا، کب ملا؟ عراق سے ایک وفد آیا مسجد نبوی میں، اور اس نے آ کے کہا این امیر المؤمنین، کہاں تمہارا امیر المؤمنین؟ انہوں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا ہمارے عراق میں بڑے کو امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ اللہ کا کیا کرو گے؟ کہا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا وہ مسجد نبوی کے باہر وہ ایک کھجور کا درخت ہے نا، اس کی اوٹ کے اندر اینٹ کا سرانہ بنایا ہوا ہے اور بغیر فرش کے لیٹا ہوا ہے، دیکھے اور جا کے زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول۔ حضرت عمر کی آنکھ کھلی۔ اب میں کیا ہوا؟ فرمایا ہم نرم بستروں پر عدل انصاف نہیں کرتے، ہمیں نرم بستروں پر نیند نہیں آتی، تو اللہ کی زمین پر انصاف کرتا ہے، تجھے کچے فرش پر نیند آ گئی۔ اللہ لکھ کے دے دے۔ اتنے میں آئے امیر المومنین ملک شام کا وفد آیا ہوا، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ وہ بی بی نے سنا ہکی بکی رہ گئی، انہوں نے کہا تو امیر المومنین ہے، پہلے بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا اما اپنے وعدے سے نہ پھریو، اپنی تحریر سے نہ پھریو، اب تجھے پتہ لگ گیا۔ اللہ اکبر، اما جان یہ تحریر مجھے لکھ کے دے دے۔ وہ روتی بھی جاتی تھی، حضرت عمر سے معافیا مانگتی جاتی تھی، عمر تیرے سامنے میں نے تجھے بڑا برا کہہ دیا، قیامت کے دن حضور کے سامنے میری شکایت نہ کرنا، تو وہ عمر ہے، سارے صحابہ مرید ہے، تو محمد الرسول اللہ کی مراد ہے۔ ہر کوئی چل کے آیا، لیکن کملی والا تجھے لینے کے لیے بیت اللہ کے دروازے پر چلا گیا ہے، تو مراد رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی پاس کھڑے تھے، آپ نے حضرت علی کی طرف چہرہ کیا، حضرت علی بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ حضرت عمر رونے لگے، کہنے لگے علی تجھے پتہ ہے نا حضور کی بشارت ہے، پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ علی اللہ اکبر، تو نے حضور کی زبان سے سنا کہ تیرے سے پہلے میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اے علی اگر تیری موجودگی میں میرا انتقال ہو جائے تو اس ٹکڑے کو اللہ اکبر میرے کفن میں رکھ دینا، قیامت کا دن ہوگا، رحمت عالم سے ملاقات ہوگی۔ حضور پوچھیں گے بتا عمر امت کو تیری جھولی میں ڈال کے آیا تھا، بتا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، یہ پرچہ نکال کے دکھا دوں گا۔ میری رعایا کے اندر ایک عورت پہ قرضہ تھا، عمر کو سمجھی نہ تھی، عمر کو پتہ لگا، اس نے قرضہ اتار دیا، بڑھیا نے معاف کر دیا، اس کا لکھا ہوا تیرے دربار میں لے کے آ گیا۔ اللہ
اللہ ہمیں بھی کوئی ان کا کوئی غلام نصیب فرما دے۔ ایک دنیا کے اندر آیا تھا جس کو دنیا عمر بن عبد العزیز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد گھر سے باہر نکلے، گھر کے اندر آئے اور آتے ہی رونے لگ گئے۔ بیوی کہنے لگی کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی 4 آنے نہیں ہے، 1-2 درہم و دینار ہے، مجھے دے دے۔ کہنے لگی لے کے کیا کرو گے؟ کہ روزانہ مسجد کے دروازے پر ایک چھاپڑی والا بیٹھتا ہے اور جب میں نکلتا ہوں تو کہتا ہے امیر المؤمنین انگور دیکھ کیسے موٹے موٹے ہیں، کیسے تر و تازہ ہے، امیر المؤمنین انگور اپنے گھر لے جا۔ اسے کیا پتا 5 بر اعظم کا امیر المؤمنین ہے، جیب میں چونی کوئی نہیں، فرمایا مجھے 58 دے دے تاکہ آج اس سے انگور لے لوں، میرا بھرم رہ جائے۔ امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز کی 5 بادشاہوں کی ماں، 5 بادشاہوں کی بیٹی، اللہ اکبر، بہن بیوی بیٹی کہنے لگی عمر خدا تیرا بھلا کرے، اگر میرے پاس 58 ہوتی تو تیری بچیاں آج پیازوں سے روٹی نہ کھاتی۔ اللہ، یہ کھا گئے وہ کھا گئے، تماشا ہی ہمارا بن گیا۔ ہم ڈالر پہ مر رہے ہیں، ڈالر والے ہمارے پہ۔ بابے اللہ، بابے ملک شام میں، شام کے بازار میں جہاں سے آل رسول کو لایا گیا تھا، حاجی صاحب میں میری گھر والی ہم دونوں کھڑے تھے، ایک عورت آئی تھی عربین شامی، پورا شام جنت کا ٹکڑا تھا، اللہ کے نبی نے دعائیں دی اس طرف منہ کر کے، داعش کے حملوں سے تباہ ہوا پڑا تھا، بڑی سوٹڈ بوٹڈ پینٹ شرٹ میں ایک عورت آئی اور اس نے آ کے یوں کر کے میری داڑھی میں یوں کر کے ہاتھ ڈال دیا، میری داڑھی یوں کر کے کھینچا، ہم سمجھے کو بید بھی توہین، نے کہا نا، پھر پگڑی کو پکڑ کے پلہ کھینچا، پگڑی کا حصہ بھی کھل گیا۔ وہاں کا مندوب کہنے لگا نا یہ عقیدت میں کر رہی ہے۔ پھر ہمارے مندوب سے کہنے لگی کراچی کا ثاقب رضا تھا، کہنے لگی یہ ملائکہ لگتے ہیں، اللہ اکبر، سنت کا نہ کوئی تبلیغ نہ کچھ، پنڈلیوں تک شلوار، ہاتھ کے اوپر اللہ، ہاتھ میں آسا، آنکھوں میں سرما، سر پہ پگڑی، ہاتھ میں تسبیح۔ باب صغیر سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی قبروں کے درمیان کھڑے تھے۔ جامع مسجد اموی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وہ جامع مسجد جہاں مشرقی کنارے پر عیسیٰ اس کے سائے میں، وہ عورت آئی اور آ کر سجدے کے اندر گری۔ ہاں اس نے کہا ملائکہ کی اولاد ہے، ملائکہ ہیں کہ نہیں۔ پھر کہنے لگی ہاں میں سمجھ گئی یہ بلال کی اولاد ہے، انہوں نے کہا نہیں بلال۔ حاجی صاحب مجھے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلی قبر پر جانے کا موقع ملا، اوپر تھے، اوپر بالکل اوپر، اللہ اکبر۔ جب وہاں کے مجاور نے دیکھا فوراً تالا کھول دیا، کہنے لگا بڑے حسین لوگ آئے ہیں، اندر جاؤ گے؟ بڑی اندر سنو تھی، پتہ نہیں میں کس طرح سیڑھیاں اذان دیتے دیتے اترا۔ میں نے کہا بلال میں اذان دے رہا ہوں، بتا یہ بلالی ہے یا کالی ہے؟ رب کعبہ کی قسم میں پوری اذان دے کر بلال رضی اللہ عنہ کی قبر پہ اترا۔ میں نے پیر محمد شاہ صاحب سے عرض کی، میں نے کہا پیر صاحب کیمرے لگے ہوئے ہیں، مجھے اجازت دے دو میں بلال کی قبر کو سینے سے لگا لوں۔ پیر صاحب نے مجھے اجازت دی اور یوں کر کے میں نے بلال کو یوں کر کے 20 منٹ تقریباً سینے سے لگا کے رکھا۔ میں نے کہا بلال تو کتنے مقدروں والا، ہم تیری مٹی کو ترس رہے ہیں، تیری آنکھوں نے محمد کو دیکھا ہے، ہم نے روزہ دیکھا، ہم اللہ اکبر دیوانے ہو گئے، تو نے روزے والا بھی دیکھا ہوگا، ہم نے ابھی حضرت حسین کی قبر پہ جانا ہے، حضرت علی داماد کی قبر پہ جانا ہے، حضرت عباس کی قبر پہ جانا ہے، سیدہ زینب پر سلام پڑھ کے آئے ہیں، اللہ اکبر، ہم نے ان کا نام سنا ہے، تو نے ان نام والوں کو دیکھا ہوگا، اللہ اکبر۔ اے بلال بتا محمد کا حسن و جمال کیسا تھا؟ یقین جانو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے حسن کو دیکھ کر حوریوں کی آنکھیں جھک گئیں، حضور کا حسن دیکھ لیتے تو کیا ہو جاتا۔ پیر محمد شاہ مسکیل پوری اللہ اللہ کرنے لگے اور آپ کے خدا کی قسم کپڑے پسینے میں تر ہو گئے، مری سے زیادہ سردی تھی، ملک شام میں تھر تھر کانپ رہے تھے۔ پیر محمد شاہ مسکیل پوری تھر اللہ مسکیل پور شریف کی گدی ہے، اللہ اکبر، زور زور سے اللہ اللہ کرنے لگے۔ فرمایا اللہ کی قسم میری بلال سے ملاقات ہو گئی، میں نے بلال کو سلام کیا، بلال نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا بلال تیرے محمد کے دیوانے تیری دیوانگی میں یہاں آئے ہیں، بلال ہم تجھے کلمہ سناتے ہیں۔ پھر نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے کلمہ پڑھا۔ فرمایا رب اکبر کی قسم ہے، بلال نے کہہ دیا میں تمہارے ایمان کا یہاں بھی گواہ ہوں اور قیامت کے دن بھی تمہارے ایمان کی گواہی دوں گا، اللہ اکبر۔ جہاں جہاں مجھے جانے کا موقع ملا، ڈسکے والوں میں پورے پاکستان والوں کی طرف سے سلام کہہ کے آیا۔ میں نے کہا بلال میں نے پاکستان میں جگہ جگہ جانا ہے، جہاں سے ہو کے آیا ان کا بھی تجھے
سلام ہے، جاؤں گا ان کا بھی تجھے سلام ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جانے کا موقع ملا، صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ جانے کا موقع ملا، حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی کی قبر پہ جانے کا موقع ملا۔ مغرب عشاء کی ہم نے نماز پڑھی، عشاء کے بعد سلام کرنے کا موقع ملا، وہاں کے سجادہ نشین نے ہمیں خلافت بھی دی، ہمارے گلے میں چادر بھی ڈالی، ہمیں سند دی۔ سلطان حضرت بشر حافظ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے خلافت ملی، سلطان شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے خلافت ملی۔ اللہ اکبر۔ سامرا سے شیخ الحدیث، اللہ اکبر، شیخ عباس الحسینی فضلی دامت و فیوزوں، جن کی دعوت پر ہم وہاں چلے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں 4 چیزیں وہاں سے نیا ملی، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک ملے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور مبارک ملی، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی قبر کی مٹی مبارک ملی۔ جب ہوٹل میں آ کے مٹی کا ڈھکنا کھولا، اللہ کی قسم پورا فندق المنصور خوشبو سے معطر ہو گیا۔ مولا الیاس گھمن آئے ہوئے تھے، اتنا بڑا یہاں گردانہ نکلا ہوا تھا، مولا نے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگے حضرت جی مٹی کا ایک ذرہ مجھے دے دو، کیا کرو گے؟ کہ بس آپ مٹی کا ذرہ دے دو۔ مٹی کا ذرہ لے لیا، اگلے دن صبح کا مرحبا مرحبا، مدینے کی مٹی کے کیا کہنے، رات میں نے جسم پر دانے پر لگایا، صبح اٹھا تو دانے کا نشان بھی ختم ہو گیا تھا۔ غبار المدینہ شفاء من کل داء، او لوگو ڈسکے کے ڈاکٹر تمہیں مایوس کرنے پرواہ نہ کرنا، نہیں یقین آتا حاجی صاحب سے پوچھو، ابھی ابھی مدینے کی برکات دیکھ کے آئے ہیں، اللہ کی قسم بندہ سوچتا بعد میں اللہ انعام پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ او لوگو میرے نبی نے فرمایا جب میرے مدینے میں آؤ، او اللہ اکبر، آنکھوں کے مفہوم عرض کر رہا ہوں، آنکھوں کے چشمے اتار دو، اللہ اکبر، کمزور آنکھوں والے چشمے اتار دو، اپنے ڈسکے میں پھرو گے، مچھروں سے بچنے کے لیے، مکھیوں سے بچنے کے لیے، ڈسٹ سے بچنے کے لیے، چہرے پر کپڑا بھی ڈالو گے، ماسک بھی پہنو گے۔ فرمایا جب میرے مدینے میں آؤ، اللہ اکبر، اس مٹی سے بچنا نہ بلکہ جان جان کر کے اپنے اوپر گرانا، جہاں جہاں مدینے کی مٹی لگ جائے گی رب اکبر کی قسم ہے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اللہ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی، اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ آ گئے، باہر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کھڑے تھے اور اندر کوئی عام مشورہ ہو رہا تھا۔ حضرت حسین حسن آئے اور آ کہنے لگے کہاں ہے ابا تیرا؟ انہوں نے کہا اندر بیٹھے ہیں، بڑی کوئی خاص بات ہو رہی ہے اور اندر آنے کی ہمیں اجازت کوئی نہیں کسی کو بھی، اور ابا نے کہا تھا کوئی بھی آئے۔ آپ نے اوں کی نہ نہ کی، ہاں کی نہ ہوں کی، خاموشی سے چلے گئے۔ جب میرے عزیزوں مجلس برخاست ہوئی، نماز کا وقت ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے باہر نکلے، نبوت کے پھولوں کی خوشبو کو اللہ اکبر سونگ کے فرمایا کون آیا تھا؟ اللہ اکبر۔ کہا یا محمد عربی کا نواسا آیا تھا۔ کس لیے آیا تھا؟ کہا آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ ملا کیوں نہیں؟ کہ میں نے ان سے یوں کہہ دیا کوئی خاص بات ہو رہی ہے، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ آئے عمر کی چیخیں دیکھی، عمر کا رونا دیکھا، فرمایا او میرے بچے یہ تو نے کیا کر دیا؟ ادھر اذان ہو چکی، نماز کا وقت ہے۔ حضرت عمر ننگے پیر دوڑ کے گیا، حضرت حسنین کے دروازے پر شیخین کے دروازے کا دروازہ بجانے نکلے گا، فرمایا لگا عمر ہلاک ہو گیا، عمر کے لیے تباہی ہو گئی۔ جب یہ نواسے باہر ہے، کہا اللہ اکبر چچا کیا ہوا؟ فرمایا تمہیں کس نے اندر آنے سے منع کیا؟ کہ کسی نے آنے سے منع نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لگے آج عمر کے سر پر 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی آ گئی، عمر اپنے آبے سے باہر نکل گیا۔ تیرے نانے کو وہ وقت یاد ہے جب میرا باپ عرض تہامہ پر اونٹوں کو مارنے والے رسے سے مجھے مارا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا تجھے 5 اونٹ چرانے نہیں آتے۔ عمر اللہ اکبر زندگی کیسے گزارے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے یوں کر کے اپنی پگڑی مبارک اتاری، حضرت حسن حسین کے آگے رکھ دی، فرمایا او میرا بیٹا آج 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے تو تیرے نانے محمد کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ آپ تھک نہ جاؤ، خدا پاک کی قسم ہے میں آپ کو نبی کے یاروں کا محمد کے گھرانے سے تعلق بتاؤں۔ تعلق کیا تھا؟ بولنے والا بول جائے گا، لکھنے والا لکھ گیا، جو ان کے خلاف لکھ کے چلا گیا خدا کی قسم آج بھی اللہ نے کی قبر کو جنت کا ایندھن بنایا ہوا ہے۔
मत करना उनके गिले। तराजू के दो पलड़े, एक पलड़ा साहब रसूल है, दूसरा पलड़ा अहले बैत रसूल है। रब्बे काबा की कसम, दोनों में अगर किसी की तरफ मेरे अजीजों इंसान का कोई पलड़ा अगर उसके ईमान का, कोई पलड़ा उनकी मोहब्बत का हल्का हो जाएगा तो उनके ईमान का पलड़ा हल्का हो जाएगा। आओ थोड़ा सा माँ का जिक्र कर लें। अल्लाह अकबर। मेरे भाई अरशद जी, दिन हमारी नजफ से वापसी की फ्लाइट थी, एक बचाने वाले ने हमारा हाथ पकड़ा, कहने लगे मौलाना कहाँ कहाँ घूमे? मैंने कहा सुलेमान फारसी, हिजर बिन अदी रजी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह अकबर। हजरत हाबील अलैहिस्सलाम की कब्र पे जाना हुआ, हजरत अब्बास हुसैन की कब्र पे जाना हुआ, हजरत अली अस्मा बिन्त उमैस की कब्र पे जाना हुआ, सैयदा ज़ैनब की कब्र पे जाना हुआ, हबीब इब्ने मुज़ाहिब की कब्र पे जाना हुआ, मुस्लिम बिन अकील की कब्र पे जाना हुआ, उरवा बिन आहनी की कब्र पे जाना हुआ। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, जब हजरत अली की मस्जिद से जहां मेहराब में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को ज़रब लगी थी, जहां आपको जख्मी किया गया था, उसके पिछवाड़े में हजरत अली का मकान था। अल्लाह अकबर। मकान क्या था? बल्कि जन्नत का टुकड़ा था। मकान क्या था? अल्लाह अकबर। हमने अपनी आंखों से फरिश्तों को देखा। अल्लाह अकबर। जो अली के घर के बाहर खड़े हुए थे। ऐसा रूहानियत इस मस्जिद के इस हाल का चौथा हिस्सा होगा, बल्कि इसके 5 हिस्से करो तब हज़रत अली का इतना सा मकान था। उस मकान में 6 कमरे थे। अल्लाह अकबर। एक कमरा सैयदा ज़ैनब का, एक कमरा उम्मे कुलसूम और रुक़ैया का, एक कमरा हज़रत अब्बास का, एक कमरा उम्मुल बनील का, एक कमरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। एक कमरे में कुआं बना हुआ था। सर पकड़ कर बैठ गए। कुआं तो बाहर होता है जब पानी की निकासी का इंतजाम होता है, ये कमरे के बीच कमरे में अंधेरे में कुआं क्यों बना दिया? कहने लगे मौलाना ये तेरा डस्का नहीं है, मौलाना तेरा हाफजाबाद नहीं है, ये गैरत वाला अली उसका गैरत वाला मकान है। रब्बे अकबर की कसम है, अली ने अपने कमरे के अंदर पानी का कुआं बनवा दिया ताकि मेरी बेटियों को बाहर जाना पड़ेगा, पानी लाने के चक्कर में इनके पैरों के जूते का बेपर्दे पे पर्दे हो जाएंगी। अली पाक था, गैरत वाला था, उसका नाना भी अल्लाह, उसका ससुर भी पाक है, उसकी सास भी पाक है, उसकी घर वाली भी गैरत वाली, उसकी औलाद भी गैरत वाली। अली ने अपने घर में पानी का कमरे के अंदर कुआं बनवा दिया ताकि मेरी बेटियों को पानी लेने के लिए बाहर जाना ना पड़े कि इनके पांव के ऊपर सूरज की निगाह भी पड़ जाए। रब्बे काबा की कसम, आज गली गली कूचे कूचे में अली की बेटियों का नाम लिया जा रहा है। ओ मेरे वीरा, तेरा ईमान तुझे सलामत हो, तेरा अकीदा तुझे सलामत हो, तेरी मोहब्बत तुझे सलामत हो। रब्बे काबा की कसम, इनका नाम वुजू के साथ ले, इनका नाम अदब के साथ ले, इनका नाम सर पे टोपी रख के ले। रब्बे काबा की कसम, इनके नामों की बरकत से, इनकी गैरत की बरकत से अल्लाह ने तेरे मेरे घर के अंदर पर्दा सजाया है। इनकी गैरत हुई तो तेरे मेरे घर की गैरत बची है, इनकी गैरत बची। अल्लाह अकबर। भाई काशिफ, तेरी भाभी सरवर साहब, तेरी भाभी मेरे पास बैठ के रोने लग गई। मैंने कहा तू कहती है ना कि बड़ा मकान ले ले, बड़ा मकान ले ले, बच्चों के लिए बड़ा मकान दे, इन हुजरों को देख, इनकी दीवारों की मोटाई को देख। अल्लाह अकबर। रब्बे काबा की कसम है, ये वो कच्चा मकान है जो जन्नत की शहजादियां रात को सजदों में अल्लाह को राजी करके चली गई हैं। ओए लोगों, इज्जत मकानों में नहीं होती, इज्जत दुकानों में नहीं होती। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हुसना, उस्वतुन हसना। इज्जत दुकान में नहीं, इज्जत तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अल्लाह ने कदमों में रखी है। आ जाओ, आ जाओ, नबी की गुलामी में आ जाओ। रब्बे काबा की कसम है, साहबे रसूल भी मिल जाएंगे, अहले बैत रसूल भी मिल जाएंगे। कौन? हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तयम्मुम खाक से होवे, लहू से गुस्ल सैयद हो, लबे दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। सरनेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह, फरिश्ते भी हुए हैरान, तिलावत हो तो ऐसी हो। लहू की मौज में डूबे, बचाया सबको तूफान से, गुनाहगारों की कश्ती की हिमायत हो तो ऐसी हो। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पर जब हाज़िरी हुई, मगरिब की नमाज का वक़्त था। अल्लाह अकबर। हमें
ہمیں نہیں پتا کیونکہ اہل تشیع کی حکومت ہے, ہمیں نہیں پتا ان کی اذان ہو گئی, اسی مصلی پر ہم نے امامت کروا دی, اوابین کے نفل پڑھتے رہے, شہیدوں کی یاد میں نفل پڑھتے رہے, اللہ کو راضی کرنے میں نفل پڑھتے رہے, ذکر اذکار ہوا, مراقبہ ہوا, اللہ اکبر. اس کے بعد وہ لوگ کہنے لگے تم کون لوگ ہو, تم کہاں سے آئے ہو, مسجد ہماری سجدے تم نے کر کے دکھائے, مسجد ہماری بلال کی اذان تم نے سنائی ہے, اگر اجازت ہو آپ اپنے ذکر اذکار سے فارغ ہو تو ہم نماز کا سجدہ کر لیں. اللہ کی قسم اختلاف میں نے یہاں دیکھا, وہاں تو میں نے حسین کے روزے پر 24 گھنٹے خدا کا قرآن دیکھا, اللہ کے قرآن کی تلاوت دیکھی. اللہ اکبر, یقین جانو ایسا منظر دیکھا جیسے آج بھی نانے کی گود میں حسین آرام کر رہا ہے. اللہ اکبر. بات ادھوری رہ گئی, ملک شام کے اندر وہ عورت کہنے لگی ملائکہ ہو, ہم نے کہا نہیں نہیں. وہ ساتھ مندوب کہنے لگا مسلمان پاکستان سے آئے ہیں, وہ کہنے لگی نہیں نہیں پاکستانی نہیں بلکہ یہ بلال کی اولاد ہے, یہ پگڑی, یہ رومال, یہ کندھا, یہ تسبیح ہم نے تو پڑھا سنا کوئی نہیں. اللہ اکبر. ڈس کے والوں اس عورت نے ایک پیغام دیا, میرا حق ہے موت سے پہلے پیغام آپ کو سنا دو. اس عورت نے پیغام دیا, پیچھے ہٹی, اس نے پیر سے جوتے اتارے, ہمارے آگے سجدے کے اندر گر گئی, اسے زبردستی اٹھایا کہ سجدہ انسان کو نہیں کرتے بلکہ خدا کو کرتے ہیں. پھر کرتے کا دامن پکڑا, زاروں کا تار رو کر اپنے ہمارے کرتوں سے آنسو صاف کرنے لگی. پھر پگڑی کی طرف, کرتے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی تمہارے پاکستان میں یہ اب بھی ہے, ہم نے کہا اب بھی ہے. پھر ہاتھ اٹھائے, کہنے لگے دعا کرو اللہ ہمیں بھی واپس لوٹا دے, ہم نے اسے پیسوں کی خاطر بھیج دیا, اس کے بدلے ہماری عزتوں کا بھی سودا ہو گیا ہے. کہنے لگی پاکستان میں جا کے پیغام دے دینا, عزت ملے گی تو محمد کی غلامی میں اللہ عزت عطا فرمائے گا. یہ تمہاری ملموک شام کی بہن کا پیغام تھا جو میں نے آپ کو دے دیا. ایک اور واقعہ جو میرے سے بھولا نہیں جاتا, سنائے بغیر رہا نہیں جاتا. فندق المنصور میں جب شام کو ہم گھر پہ آئے, ہوٹل میں آئے, کھانا کھانے لگے, اب وہ نوجوان یقین جانو حاجی صاحب لوگ منتیں کرتے تھے کہ پاکستان لے جاؤ, ہمارے بھائیوں کے پاس لے جاؤ, ہم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. ایک بچی کو میں نے بلایا, میں نے کہا بیٹی ادھر آ, وہ آئی اور مجھے کہنے لگی عربین ڈش عراقی. میں نے کہا نہیں کچھ نہیں چاہیے الحمدللہ. میں نے کہا بیٹی میں تجھے ہدیہ دوں, کا کیا دے گا. میں نے گھر والی سے کہا, میں نے کہا کمرے میں سے چادر لے کے آ. وہ چادر لے کے آئی, میں نے بیٹی کو آگے کیا, اس کے سر کے اوپر ڈال دی. بس چادر ڈالنا تھا, لگتا تھا دکھی دلوں کی تار کو کسی نے چھیڑ دیا. وہ سالن والا چمچہ چھوڑ کے رونے لگ گئی, اتنا روئی. اس نے میرا ہاتھ مانگا, میں نے اسے ہاتھ دے دیا. اس ہاتھ کی پشت پر اتنا پیار کیا جیسی بیٹیاں باپ کو پیار کرتی ہیں, روتی جائے پیار کرتی جائے روتی جائے. عربی کے اندر ایک جملہ کا اس نے کلیجہ کاٹ کے رکھ دیا. کہنے لگی تم کون لوگ ہو, جہاں راتوں کو ہمارے کپڑے اترتے ہیں تم ہمارے سروں پہ چادریں دینے کے لیے آ گئے ہو. پھر کہنے لگی اپنے پاکستان مجھے لے جا. یوں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی, نکاح کا اس نے اشارہ کیا. میں نے کہا نہیں تو میری بیٹی ہے, کہ اپنے پاکستان لے جانے کی چل دعا ہی تو کر دے. میں نے یوں ہاتھ اٹھائے, اللہ کی قسم جامع مسجد سلیمان والی میں بیٹھ کر اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, میں نے اس کے لیے دعا کوئی نہیں کی. میں نے کہا یا اللہ اسے پاکستان نہ بھیجنا, جو پردہ تلاش کرنے کے لیے پاکستان میں آ رہی ہے. اللہ مسلمانوں کی بستی میں پردہ نہ ملا, یہ بیٹی کہاں جائے گی. میں تو خود پردے کی دعا کرانے کے لیے آیا, یہ پردہ لینے کے لیے پاکستان میں آ رہی ہے. جہاز سے اترتے ننگا سر دیکھے, پردہ تو دور کی بات, کہ کلمہ ہی چھوڑ کے نہ چلی جائے. اللہ. پھر میرے عزیزوں اس کربلا کی وادی میں جانا ہوا, آ جاتی دل کے پیاسوں نے سجدے میں لیٹ کے اللہ کا قرآن سنایا ہے. اللہ. ایک بندے نے بازو کھینچی, بازو کھینچ کے کہنے لگا یہاں بھی سلام کر کے چلے جاؤ. میں نے کہا کون ہے, کہ محمد کی پردہ دار بیٹیوں کے لیے عباس پانی لا رہا تھا, یہاں اس کے بازو کاٹ دیے گئے تھے. یہ قبہ جو بنا ہوا آج بھی عباس کی یاد کو تازہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کی قبروں کے درمیان شاہ صاحب بیٹھے رہے. فرمایا بیٹھ جاؤ, آج جنت کے پھولوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھ جاؤ. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نانا گودی بھی اٹھایا کرتا تھا, نانا کندھے پر بٹھایا کرتا تھا. اللہ اکبر. کافی دیر بیٹھے رہے, یقین جانو رات 11 بج گئے, کسی کا اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا. میں نے پوچھا حسین کربلا میں کیوں آیا, اماں کی قبر کو چھوڑ کے کیوں آیا, نانے کے روزے کو کیوں چھوڑ کے آیا. عمرہ کھل گیا, لاکھوں لاکھوں چاہنے والے
والے مدینے پہنچ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو مدینہ کیوں چھوڑ کے آ گیا؟ مجھے ایک پیغام ملا، مجھے ایک پیغام ملا۔ فرمایا جب دین کی بنیاد کھوکھلی ہونے لگ جائے، دین کی بنیاد کمزور ہونے لگ جائے، پھر نہ مدینہ دیکھا کرتے ہیں نہ مکہ دیکھا کرتے ہیں، پھر خدا دیکھتے ہیں، محمد الرسول اللہ دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا حسین یہ کرنے کیا آیا؟ اللہ اکبر، یا شہادت کا جاب لینے آیا؟ کہنے لگے شہادت تو مدینے میں بھی آ سکتی تھی، اماں سے میں نے ایک وعدہ کیا تھا، شہادت تو مکے میں بھی آ سکتی تھی، اللہ بدر والی یادوں کو تازہ کر دیتا، شہادت تو کسی سرحد پر آ سکتی تھی، لیکن میں نے اماں سے ایک وعدہ کیا تھا۔ کس وقت وعدہ کیا تھا؟ جب میں گود میں تھا، میری ماں مجھے قرآن سنا رہی تھی اور میری ماں مجھے دودھ بھی پلا رہی تھی، اس وقت میں نے ایک وعدہ کیا تھا، میری ماں دودھ پلاتے پلاتے وجدان کے عالم میں میرے چہرے کو دیکھ کے رونے لگ گئی، میں نے بھی اپنی آنکھیں ماں کے چہرے کی طرف ٹھہرا لی، میں نے آنکھوں میں پوچھا اماں رونے کی کیا وجہ؟ میری ماں کہنے لگی بیٹے تیرے سے کپڑا نہیں مانگتی، تیرے سے پیسہ نہیں مانگتی، تیرے سے رہائش نہیں مانگتی، تیرے سے آرام نہیں مانگتی، بتا میرا بیٹا میرے دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا؟ پھر میں نے بھی ماں کو آنکھوں میں سنا دیا، میں نے کہا اماں تو نے لوری میں مجھے قرآن سنایا، میں نیزے کی نوک پہ تجھے قرآن سناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں رب کعبہ کی قسم ہے 1400 سال گزر گئے، پونے 1400 سال گزر گئے، آج بھی اسلام ان کو یاد کر کے رو رہا ہے۔ کبھی اسلام عمر کو یاد کرتا ہے، کبھی اسلام ابو بکر کے دور خلافت کو یاد کرتا ہے، کبھی اسلام حسین کی شہادت کو یاد کرتا ہے۔ 10 محرم الحرام ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہن بھائی کا آپس میں مکالمہ، بہن بھائی کی آپس کے اندر بات ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ بہن پوچھ رہی ہے اے میرے بھائی مجھے کرنا کیا پڑے گا؟ کون سا وظیفہ پڑھو، کون سا ورد کرو؟ فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جو باپ ابراہیم نے آگ میں کودتے ہوئے پڑھا۔ اما عائشہ جب تنہا رہ گئی تھی، تہمت کی انگلیاں ساری طرف اٹھ گئی تھی، اللہ اکبر۔ جب حضور بھی گھر میں آئے تھے اور آ کے کہا تھا کئی فتح کی کیسی عائشہ، اگر تیرے سے غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لے، خدا معاف کرے گا۔ کہ اس وقت میری زبان پہ آیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آج بھائی کو نیزے کی اینی پہ چڑھتا دیکھ کر تو بھی اپنی نانی کی یاد کو زندہ کر دینا، نانے کے وظیفے کو زندہ کر دینا، تو بھی کہہ دینا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی بھیا عہد کے اندر دادے حمزہ کے ٹکڑے ہوئے تو نانی چادر لے کے ٹکڑے سمیٹنے آ گئی تھی، بھیا اتنی تو مجھے اجازت دے دے، جس طرح کہ یہ شہید ہو رہے ہیں لگتا تیرا بھی کچھ نہیں بچے گا، اور میرا بھیا اللہ اکبر مجھے بھی کچھ اجازت دے دے، جب تیرے ٹکڑے دائیں بائیں ہو اتنی تو اجازت دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اپنے سر کی چادر اتار کر، جھولی بنا کر، گٹھڑی بنا کر، رومال بنا کر تیرے ٹکڑوں کو سمیٹ کر ایک کونے میں ڈال دو۔ حضرت حسین کی چیخ نکلی، بہن کی طرف دیکھ کے رونے لگے، فرمایا ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد نانا جان سے ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ نانے نے پوچھ لیا حسین شہادت لایا کہ غیرت والا پردہ بھی بچا کے آیا؟ اگر میری بہن تیرے ٹکڑوں کو سمیٹتے تیرے ٹکڑوں میرے ٹکڑوں کو اکٹھا کرتے کرتے اللہ اکبر اگر تیرے سر سے دوپٹہ اتر گیا تو کربلا میں آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ آج مسلمانوں رب کعبہ کی قسم ہمیں پردہ ملا تو مصطفیٰ کے قدموں سے، پردے کی غیرت ملی تو کربلا کے شہیدوں کے قدموں سے ملی ہے۔ اسوہ حسینی، شہادت حسینی، کربلا کا مقصد پردہ اتارنے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ پردہ سنبھالنے کی اجازت دے رہا ہے۔ اسوہ حسینی، شہادت حسینی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ سجدے کے اندر سر کٹانے کا حکم دے رہا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ خبردار اس رائے حق کے مسافروں کو، اللہ اکبر، جو 1400 سال پہلے چلے گئے، خبردار ان کو مردہ نہ کہنا۔ حسین تیرے بعد کئی میدانوں میں، کئی مارکوں میں شہید ہوں گے، کہ ان کو مردہ کہیں؟ فرمایا نانا، خواہ کابل والے ہو، خواہ افغانستان والے ہو، خواہ فوجیوں کی وردی پہننے والے، لسبیلا میں ہیلی کاپٹر میں شہید ہونے والے ہو، جو ملک و ملت کے لیے، ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے، اصحاب رسول کے تحفظ کے لیے،
مار دیا جائے تو اسے شہید نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ رب اکبر کی قسم ہے اللہ انہیں وہ حیات عطا فرماتا ہے ان کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ مقصد حسینی اور فلسفہ حسینی سمجھیے، اور خدا کے واسطے حسین صرف 10 دن یاد کرنے کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی صورت میں سیرت میں، بلکہ ڈس کے والوں ڈس کے والیوں ایک چھوٹا سا پیغام ہے، ایک چھوٹا سا میسیج ہے۔ کوئی دادی بننے والی، کوئی نانی بننے والی، کوئی دادا بننے والا، کوئی نانا بننے والا، کوئی ابا بننے والا، کوئی اسی مہینے میں اماں بننے والی، خدا تمہیں اولاد دے تو بیٹے کا نام حسن رکھنا، بیٹے کا نام حسین رکھنا، بیٹی کا نام زینب سکینہ ام کلثوم رقیہ رکھنا، بیٹے کا نام ابو بکر عمر عثمان و علی رکھنا۔ مجھے نہیں پتا ان کے معنی کیا ہے، مجھے نہیں پتا یہ نام بھاری ہے، مجھے نہیں پتا یہ نام ہولے ہیں، بلکہ اللہ کی قسم اتنا مجھے پتا ہے ان پاک ناموں پر کئی مرتبہ اللہ کا سلام آیا ہے، ان پاک ناموں کے دروازے پہ کئی مرتبہ جبرائیل آیا ہے، ان پاک ناموں والوں پر کئی مرتبہ خدا کا قرآن آیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم اور تو اور بات ہے ان پاک ناموں والوں کا نام کئی مرتبہ خدا نے لیا، مصطفیٰ نے لیا، اللہ اکبر، جبرائیل علیہ السلام نے کئی مرتبہ ان کے ناموں کو لیا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، دعاؤں کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے رب کعبہ کی قسم ایسی بابرکت محفلیں اللہ اکبر یہاں آنا بھی قبول ہو جاتا ہے، جن کے لیے دعا کا نام لیا جائے اللہ ان کے نام اور دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ آج اسوہ حسینی کا، آج کربلا، آج شہادت کا مقصد کیا ہے؟ آخری 2-3 منٹ حضرت حسین کی شہادت پہ رض کر دو۔ اللہ اکبر، کون؟ حسین رضی اللہ تعالی۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، جب میدان کے اندر کھڑا تھا، اللہ ایک ایک کر کے جب میدان سے شہید کٹ کر بی بی کے دروازے پر آ رہا تھا، اللہ اکبر، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمے کی طرف دیکھا، اللہ اکبر، بہن کو اشارے سے پوچھا کون بچا؟ بہن نے رو کر کہا اللہ اکبر، باہر تو بچا، اندر اللہ کا نام ہی باقی بچا ہے۔ اللہ اکبر، یوں نہیں کہا بہنا، یوں نہیں کہا بہنا مدینے واپس کیسے جائے گی، یوں نہیں کہا میری بہنا اکیلی کیا کرے گی، کھائے گی کہاں سے، پیے گی کہاں سے، بلکہ آخری لفظوں میں یہ کہا میری بہنا جب سجدوں میں سجدہ تلواروں میں مجھے سجدہ کرتے دیکھے، نیزے کی اینی پر میرے سر کو چڑھتا دیکھے تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے سجدے میں گر جانا اور کہنا اللہ میری بھائی کی شہادت کو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر، جامع مسجد عمومی میں نے وہ جگہ بھی دیکھی جہاں آل رسول کو لا کے بٹھایا گیا تھا، سیدنا زینب نے خطبہ بھی دیا تھا اور خطبے کے اندر یہ اعلان فرمایا تھا، اللہ اکبر، جب میرے عزیزوں مسجد عمومی کے اندر جب ان شہداء کے سر کو لایا گیا نا مولا، تو یزید نے، کیونکہ آل رسول نے جب دکھڑا سنایا تو یزید نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرنے کے لیے کہا نماز کا وقت ہو گیا، اذان دو اذان دو۔ ہم کھڑے تھے وہ 11:40 پر، اس مسجد میں اتنی اذانیں، پتہ نہیں ہزاروں آدمیوں نے اذانیں دی، پتہ نہیں سینکڑوں نے۔ انہوں نے کہا یہ وہ یاد ہے کہ جب ان کی بات پر کان نہ دھرنے کو اذانیں شروع ہو گئی تھی، آج بھی اسی طرح دی جائے۔ جب اذان کی پہلی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بی بی زینب نے حضرت زین العابدین سے فرمایا بھتیجے ان کو کہو اللہ اکبر، کن پر تم چھرے پھیر کر کن کے گلے کاٹ کے کس کا نام لے رہے ہو، تمہیں شرم ہی نہیں آتی؟ ایک کونے سے ایک آدمی بولا ہاں سیاست میں تو سب کچھ چلتا ہے، بھائی بھائی نہیں رہتا، بہن بہن نہیں رہتی۔ بی بی نے زور سے کہا میرے بھتیجے ان بغیرتوں کو کہے ہم سیاست بنانے نہیں آئے تھے بلکہ اللہ کا دین چمکانے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے کہا پھر لے لیے مزہ، آ گیا مزہ، دین چمکا لیا، نہ سر رہے نہ در رہے۔ اللہ اکبر، بی بی کہنے لگی اب ہم نہیں جواب دیں گے، تیرا مؤذن اذان میں ہمیں جواب دے گا۔ اتنی دیر میں ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ بی بی زینب آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی۔ اللہ اکبر، پھپھی اماں آج کیوں روئی؟
فرمایا آج تیرے نانے کا نام اللہ اکبر اذان میں آیا۔ جب اذان مکمل ہوئی کہنے لگے او کوفیو تمہیں کس بدبخت نے کہہ دیا ہم ہار گئے تم جیت گئے؟ تمہیں کس لعین نے کہہ دیا تمہاری شکست ہو گئی؟ ہماری شکست ہو گئی، تمہاری جیت ہو گئی۔ مسجد تیری، مؤذن تیرا، حکومت تیری، امام تیرا، خطیب تیرا، انتظامیہ تیری، ملک تیرا، شہر تیرا، اگر اذان میں آج اذان میں آج تیرے نانے کا نام آیا تو ہم ہار گئے تو جیت گیا۔ 72 کا سر دینے کے بعد بھی آج اذان میں تیرے نانے کا نہیں بلکہ ہمارے نانے کا نام آ گیا۔ قیامت تک میں نے اعلان کر دیا یزیدی ہار گئے، محمد کے گھرانے والے قیامت تک جیت گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے عزیزوں آل رسول کے اندر، سیدوں کے اندر لینے کی عادت نہیں ہوتی، دینے کی عادت ہوا کرتی ہے۔ سید سخی ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات، جب کربلا کا لٹا پیٹا قافلہ اللہ غنی جب مدینہ شریف کے اندر آیا، جو قاصد وہاں سے یزید کے دربار سے متعین کیا گیا تھا کہ ان کو کھلانا پلانا وضو کا انتظام ساری تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ بی بی تیری سواری کو کہاں لے کے جائے؟ اللہ غنی فرمانے لگی میری سواری کو مدینے میں داخل ہونے سے پہلے نانا کے روزے پہ لے کے جایا جائے۔ رحمت عالم کے دروازے پہ بی بی زینب سلام اللہ، جس کی اللہ اکبر تربت پر ام المصائب اور واقعی ام المصائب ہے لکھا ہوا تھا۔ بی بی زینب جب میرے حضور علیہ السلام کے روزے پہ پہنچی تو ضبط کے سارے بندر ٹوٹ گئے، اپنی جھولی کو یوں کر کے جھاڑا کہ نانا اللہ اکبر شبیر بھی لے کے گئی تھی، اونو محمد بھی لے کے گئی تھی، علی اکبر بھی لے کے گئی تھی، علی اصغر بھی لے کے گئی تھی۔ نانا اللہ اکبر دولوں کے ماتھے پہ سیرا کھلتا ہے، تیرے نواسوں کے ماتھے پہ اللہ اکبر خون کے پھول کھلے ہیں۔ کوئی ایسی بھی دلہن دیکھی جو اپنے شوہر کے خون سے جس کی مہندی لگی ہوگی؟ نانا میں تجھے دکھاتی ہوں، تو نے بڑی بڑی بہنوں کو دیکھا ہوگا، پاکستان سے اجڑی بہنیں آئی ہوں گی، کئیوں کو بہنوں نے بھائیوں نے حق نہ دیا ہوگا، کوئی شوہر کی ستائی ہوئی، کوئی اولاد کی ستائی ہوئی بہنیں آئی ہوں گی۔ نانا بتا مجھے ستائی ہوئی کہا جائے، غمخوار کہا جائے یا مصیبتوں کی ماری کہا جائے؟ پورا کنبہ لے کے گئی تھی، خالی دامن تیرے پاس لے کے آ گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ نانا بھیا کا پیغام تیرے پاس لے کے آئی کہ بہن نانے کے پاس جانا اور کہہ دینا تو نے ممبروں پر قرآن کی تلاوت کو دیکھا، تو نے مصلی پر قرآن کی تلاوت کو دیکھا، تیری گود میں کھیلنے والا نیزے پہ خدا کا قرآن سنا کے چلا گیا ہے، اتنا پوچھ کے بتانا نانا تو راضی ہے کہ نہیں راضی؟ اللہ اکبر۔ جو قاصد سعد آیا تھا اس کی ہچکیاں بن گئی۔ بی بی زینب کہنے لگی تو کیوں کھڑا ہے؟ ہمارا اللہ وارث، جا تو اپنے ملک چلا جا۔ جب جانے لگا بی بی نے بلایا اللہ اکبر، جو سیدہ فاطمہ کے ہاتھ کا کنگن تھا وہ ہاتھ سے اتارا، اس قاصد کو دے کے کہنے لگی یہ میرا کنگن لے جا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کیا کہے گی؟ آل رسول کی خدمت کی، ہمیں خالی ہاتھ بھیج دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے کنگن ہاتھ میں لیا، دونوں ہاتھوں میں لے کے بوسہ دیا۔ کبھی بھی اگر معاوضے میں یہ کنگن لے لیا تو تیرے نانے محمد کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ تیرے نانے نے کہہ دیا نہ پردہ بچا سکے نہ عزت بچا سکے، میں تیرے نانے کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بی بی کہنے لگی اس کے علاوہ تھوڑا ہے، تھوڑا ہے تو وعدہ کرتی ہوں نانے سے کچھ لے کے قیامت کے دل دے دوں گی۔ کبھی بھی تھوڑے زیادہ کی بات نہیں۔ اس وقت کا قاصد بھی سیاڑا تھا کہ لگا بی بی آج میرے سے وعدہ کر لے، کنگن تجھے مبارک ہو، تیرے ماں کی نشانی تجھے مبارک ہو، آج میرے سے وعدہ کر لے جب قیامت کا دن ہوگا میدان محشر میں اللہ کے دربار میں جب تیرا نانا تمہاری وکالت کرنے کے لیے آئے گا تو اپنے نانے کو دکھڑے سنا رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تیرے نانے نے پوچھ لیا، اللہ اکبر، دشمن بھی تھے کوئی غمخوار بھی تھا، بی بی کہہ دینا تھا اگر تیری میرے پہ نظر پڑ جائے تو حضور کے کان میں میرا نام لے دینا، تیری زبان ہل جائے گی، میں غلام کا کام بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں آج میرے عزیزوں ہمیں اسوہ حسینی کا، شہادت حسینی کا نوجوانوں سبق ملتا ہے۔ حسین کربلا کے میدان میں اللہ اکبر دشمنوں میں تلواروں کے سائے میں نماز کا سجدہ کر کے چلا گیا۔ گو کہ امت پر 5 وقت کی نماز لازم ہے لیکن اسوہ حسینی نماز کا سجدہ بتلا رہا ہے۔ تلواروں کے سائے میں نیزے کی ایڑیوں پر قرآن کی تلاوت کر کے چلا گیا۔
اسوہ حسینی، شہادت حسینی قرآن کی تلاوت بتلا رہا ہے۔ نوجوانوں آج عزم کرو، آج ارادہ کرو، انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا سجدہ مکمل کریں گے، روزانہ پابندی سے پڑھیں گے۔ قرآن کی نماز کا چھوڑنا گناہ، روزے کا چھوڑنا گناہ، زکوٰۃ نہ ادا کرنا گناہ، نماز چھوڑنا گناہ، قرآن کا نہ پڑھنا کون سا ثواب ہے؟ فرمایا لوگوں قرآن نہ جاننا کبیرہ گناہ، اور اس کو جاننے کی کوشش نہ کرنا اس سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ آج نیت کرو جیسے آپ کے مدرسے ہیں، اللہ اس مدرسے کو اور ترقیاں عطا فرمائے، جتنے علاقے میں مدارس ہیں اللہ پاک سب کو آباد فرمائے۔ انشاءاللہ میں بھی اور آپ بھی نیت کرو، انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ نیت کرو سارے انشاءاللہ، بیٹی بیٹا پوتی پوتا، اور جو پڑھ رہے اللہ انہیں کامل حافظ بنا دے، اور جو پڑھ چکے اللہ انہیں کامل ایمان والا بنا دے۔ خدائے پاک کی قسم جو پیغام مدینے سے حسین کربلا کے میدان میں لے کے آیا، یہ پیغام اللہ نے دعوت و تبلیغ کی صورت میں آپ تک میرے تک پہنچایا۔ اب جتنوں نے سنا لاکھویں ذمہ داری ہے اس پیغام کو لے کے پوری دنیا کے اندر پھیل جانا ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کرتے ہو، اس پیغام میں نبوت کو لے کے انشاءاللہ ساری دنیا کے اندر جائیں گے، تبلیغ میں